دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام میں نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھیں طلاق یافتہ بھی ہیں, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے. ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہیں گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھڈے اور جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف ہے. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی چھوٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے, پوچھ جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی, پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے. بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ, بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم وقت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈیک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, ینگ تھا میں, اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا, میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو, تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری جتنی ارننگ ہے, اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں, کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں, میرے ہاں اتنا کھائے گی, وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی. تو انہوں نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہنا, 2 سال ہو گئے. جو بھی طلاق کا سنتا ہے, بچوں کا سنتا ہے, نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں, بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے بڑھاپا اب بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ. میں نے کہا میں 6 مہینے کیا آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں, لیکن میں رکوں گا نہیں. مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا, کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا. میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا, کیوں, مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام ہے. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر لو, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا, تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. بہری, گونگی بہری. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی. پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, تو وہ بھی گونگا بہرا یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ کے ذریعے لڑ رہے ہیں, وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں. تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں, الگ ٹھکانہ دے رہے ہیں. لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھی اور ڈانٹ کے بھگایا انہوں نے مجھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ایسے بھگایا. میں نے کہا ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم تو کرے گا, آپ کو نہیں. لنگڑی لڑکیاں, گونگی بہری لڑکیاں اور لقوا کی پیشنٹ, بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا بیٹھے رہو, انجوائے, اب تک انجوائے انا للہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے, اب تک انجوائے کرو لائف. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں کریں, ان کی مرضی ہے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, ان کی مرضی ہے. ان کو شوہر اکلوتا چاہیے تھا, اب 48 سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم 58 سال کا ہونا چاہیے اس کو. یہ بھی کم سے کم بتا رہا ہوں, ورنہ 68 سے کم کا نہیں ملے گا. تو اب کیا ہوا, تو جو ہمارے سسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار, یہ تو یوں یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنسی خوشی زندگی گزارو. وہ 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا تو یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. اچھا میری ایک خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی, خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وہ خالہ بھی اس لیے دے رہی تھی, وہ بیوہ تھیں اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی وہ, ورنہ وہ بھی کہاں دیتی. تو ان کو لے گیا میں. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر اللہ ان کی عمر برکت دے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا ہاں بھائی بات سب طے ہو گئے کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں ہم, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا, بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یہ آدمی, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں 4 شادیوں کے فضائل پر. ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا. 6 مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا, مزید 2 سال پہلے 6 مہینے اور. انہوں نے کہا بھائی رشتے آئے اس دوران, سب آڑے ترچے آتے ہیں, آڑے ترچے.
تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی پھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر, میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو؟ یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں پہ شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈیک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ کوئی پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی, خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا آپشن ختم ہو گیا, دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا, تیسرا والا اس کے خیال میں بہت اچھا ہوں, میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری پہ بھی کیا ہے, بہت اچھا. تو یہ اکول ہو سکتا, پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے نہ انکار کر دیں. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے, مل رہے ہیں بڈھے بڈھے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے ہم جاب کروائیں گے, جوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ جاب کرے گی, اور اگر بڈھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڈھا ہے, وہ پیسہ ہے لیکن بندہ کیا ہے, عمر میں بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے. تو پھر وہ میرے سامنے میری ساس سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے اتنی, یہ لفظ ان کا مجھے یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر. اور پھر وہ کہنے لگے کہ 1 نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے, یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات کو, اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, کہ گھما رہا ہے یوں کر رہا ہے ادھر نہیں, ایکچولی اب دیکھیں گے. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائز ہے. ہاں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں, میں رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے, لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا, تو کروں گا میں. ابھی آپ کے لیے یہی ہے کہ کروں گا. شادی ہو گئی الحمدللہ, بچے ہیں میرے, بیٹے ہیں, ان سے اللہ کا شکر ہے اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ آئندہ بھی گزارے. گھر مل گیا, ٹھکانہ مل گیا, پھر ہم نے ایک اور بھی گھر لی. تو میں ایک مجلس میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا 4 شادیاں. میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی نا اس کی سمجھ میں 4 شادیاں آئیں گی, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہو, 2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھے. تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے وہ, یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو, وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی, وہ یہ کریں گے. تو دیکھو میری جو 2nd وائف تھی ان کو تو نہ مسئلہ کہ ایک, وہ پھر الگ, اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا, وہ بعد میں چینل چینج ہو گیا وہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, ان کو اس سے بھی غرض نہیں. ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے, خرچہ اٹھا رہا ہے, اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس آپشن کو مس مت کرو. تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی,
4 شادیاں بھی آئیں گی, 2 شادیاں بھی آئیں گی, 3 شادیاں بھی آئیں گی. تو یہ ہماری بہن جو ہے, کیا نام ہے ان کا دوبارہ, ابے وہ کہاں چلا گیا, ماہرخ راشد صاحبہ, انہوں نے میری تقریر سن لی ہوگی. تو میں مولانا اسلم شعوری صاحب کا واقعہ مکمل کر دوں. تو میں نے حضرت مولانا اسلم شعوری صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی. آدمی کو ایک بیوی چاہیے, عورتیں بہت ہیں رشتوں کے لیے, تو لڑکیاں مل جاتی ہیں, تو مرد کی شرطوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. اگر لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, مالدار لوگ 2 2 3 3 رکھ لیں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, تو پھر لڑکی کی شرطوں پہ شادی ہوگی. دیکھو جب پیپسی کی پروڈکٹ زیادہ ہو تو پیپسی کمپنی انعامی اسکیمیں نکالتی ہے, 4 بوتلوں پہ 5ویں مفت. فریج مارکیٹ میں بک رہے ہیں, بہت ساری کمپنیاں آ گئی ہیں, اب وہ انعامی اسکیمیں, کیا فریج لے جائیں, 1 سال کی وارنٹی بھی, گھر پہنچانے بھی ہماری ذمہ داری, میکینک بھی, وہ الیکٹریشین بھی ہمارا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انعامی اسکیمیں. میں نے کہا اب لڑکوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کو طوائف خانوں میں بھی لڑکیاں مل رہی ہیں زنا کے لیے, دوستیوں کے لیے بھی مل رہی ہیں, شادی کی ضرورت لڑکے سے زیادہ لڑکی کو ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, یہ انعامی اسکیم ہے. بچی سے شادی کر لو, فریج فری, بچی سے شادی کر لو, بلینک چیک پکڑا دوں گا میں تمہیں. تو یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا عورت مارکیٹ سے شارٹ کر دو, اور وہ شارٹ ایسے ہی ہوگی کہ مالدار لوگ 4 4 کر پہ پہلے قبضہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا پھر شادی ہوگی کس کی شرطوں پہ. دیکھو دوسری شادی میں جہیز نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو. مرد کہہ رہا ہوتا ہے بھائی دوسری پہ مجھے ایک لڑکی مل رہی ہے, بڑی غنیمت ہے, میں اپنا خرچہ, وہ آفریں کر رہا ہوتا ہے. میں نے کسی شادی پہ جہیز نہیں لیا الحمدللہ, کیونکہ جہیز کی پخ لگاؤ گے رشتے کا انکار ہو جائے گا. آج مرد کو پتہ ہے انکار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں کر لیں گے, وہاں انکار ہو گیا وہاں کر لیں گے. تو حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب سے میں نے یہ عرض کیا, میں نے کہا حضرت جہیز کے خلاف مہم کامیاب نہیں ہونے والی, کیونکہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا اس کا حل یہ کہ مردوں کو 2 3 شادیوں کی ترغیب دی جائے, اور لڑکی سے کہا جائے کہ اگر کنوارا نہیں مل رہا تو کسی سمجھدار کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ ہو جاؤ, اس کی تحریک چلائیں. حضرت نے کہا کہ نہیں آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ شادی دفتر کھولیں بغیر جہیز کے. تجربہ کیا, 3 مہینے بعد میں ان کے آفس ملنے کے لیے گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا کیا رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو درخواستیں آئی ہیں نا, 3.5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکا, یہ ریشو ہے. 3.5 لڑکی یعنی 7 لڑکیوں کے مقابلے میں بولو 2 لڑکے. اور یہ 7 لڑکیاں وہ ہیں جو سب جہیز دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں آ رہی بات, جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں, حالانکہ مہم تو یہ تھی کہ جہیز کے بغیر شادی. وہ کہہ رہی ہیں ہم جہیز دے رہے ہیں, ہمارا رشتہ کرا دو. جو جہیز بھی دے رہی ہیں ماسٹر بیچلر سے کم کوئی نہیں ہے, پڑھی لکھی اچھے خاندانوں کی, کنواری بھی بہت ہیں ان میں, صرف طلاق یافتہ بیوہ نہیں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں لڑکے کتنے آئے ہیں درخواستیں, 2 کی, اور وہ بھی مکھنچو ٹائپ کے, جن میں ایک مکھنچو کو تو میں جانتا تھا, میں نے خود بھیجا تھا اس کو. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا کر کے دکھا دو. دکھا دو تو نہیں کہا, دکھا دیں ان کی شادیاں. میں نے کہا مسئلہ جہیز نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے, ایک بیوی پر جو قناعت ہے نا, دوسری شادی کی حوصلہ شکنی, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا, کہنے لگے یار وہ 2% جو لڑکے آئے ہیں وہ بھی محلے کے تھکے ہوئے. میں نے کہا دیکھیں جو اچھا لڑکا ہوتا ہے نا اس کو محلے والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس کو کالج میں لڑکیاں نہیں چھوڑتی, جس کے نمبر اچھے آ رہے ہوں, جو اچھا ہینڈسم ہو, وہ تو لڑکیاں نہیں, اس کو تو خود مائیں اپنی بچیاں کہتی ہیں بھائی اس کو پھانسو کسی طریقے سے اپنی بچی کے لیے, اس کو محلے والے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا پورے محلے میں جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ آپ کے پاس آیا درخواست جمع کرانے کے لیے, یہ خود اس کے نااہل ہونے کی علامت ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی وہ شادی دفتر گیا کمبخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ادارہ اب تک چل رہا ہے, رزلٹ. پھر اس میں ایک شادی مولانا نے کروائی, اچھی بھلی اچھے خاندان کی لڑکی تھی, ایک بندے سے کروائی, وہ پھر طلاق دلوائی. میں نے خود, اتنا 2 نمبر آدمی نہیں, وہ ذرا ڈھنگ کا لگ رہا تھا کہ یار یہ ذرا سمجھدار ہے, عالم بھی تھا, پڑھا لکھا بھی ہر لحاظ سے. بعد میں پتہ چلا کمبخت تو سائیکی ہے, وہ بیوی کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, دماغی توازن خراب تھا اس کا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا پہلی دفعہ میں, اس کو دورے پڑتے تھے اس کو. ایک شادی ہوئی ہے, وہ اس کا بھی کیا حشر ہوا. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھو, ان سے بولو فائلیں نکال کے دو, لڑکیاں کیسی ہیں اور لڑکے, وہ بتائیں گی لڑکیاں ایک سے ایک ایجوکیٹڈ اور لڑکے سارے کیا ہیں, مکھنچو ٹائپ کے. لیکن شادی دفتر والے ہر ایک کو یہ رپورٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا دفتر بدنام ہو جائے گا. ہم نے یہ رپورٹیں میں نے خود نکلوائی ہیں.
میں نے جب دوسری شادی پر کتاب لکھی ہے تو میں شادی دفتروں کا سروے میں نے کیا ہے, وہاں میں نے رپورٹیں نکلوائی ہیں کہ ذرا ریشو تو بتاؤ, لڑکیوں کی فائلوں کی بھرمار اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو جہیز یہ کسی اور, یہ ملیریا, پہلے گٹر کے ڈھکن بند کرو, مچھر شارٹ ہوں گے تو ملیریا خود کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو عورت کی طلب معاشرے میں بڑھاؤ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا. جب حصول مشکل ہوگا تو عورت کی شرط پہ آپ کی شادی ہوگی. لڑکی اپنی شرطیں لکھوائے گی کہ اتنا سونا چاہیے, اتنا مہر چاہیے, گھر چاہیے, پراپرٹی چاہیے, اتنی تنخواہ چاہیے, صحیح ہے نا. اور میں نے جب دوسری تیسری شادی کی ہے پہلے گھر ڈیکوریٹ کیا ہے, کیونکہ وہ مان نہیں رہتے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا یہ دیکھو بھائی فرنیچر, یہ فریج, یہ ہو گیا نا, اب سمجھ میں آ رہا ہے, ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عائشہ جیسی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے نا, یہ تو غلط کام کیا. تو یہ اس کا اصل مسئلہ جہیز نہیں ہے. دیکھو وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی, کیوں؟ لڑکی کو پتا ہے طلاق کے بعد جاؤں گی کہاں پہ. معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو, عورت خود نالائق مرد سے طلاق مانگے گی, چھوڑ مجھے پتا ہے رشتے بہت مل جائیں گے. اب لڑکیاں نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, بے تحاشا مارتے پیٹتے ہیں, ماں باپ نے دروازے بند کر دیے, کم بخت اتنی مشکل سے شادی کر کے سسرال بھیجا ہے, واپس نہیں آنا, واپسی کا دروازہ کیا ہے, بند ہے. نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, مارتا پیٹتا ہے, نشئی کے ساتھ بھی گزارا, چرسیوں کے ساتھ بھی گزارا. جو شریف عورت بیچاری وہ تو رل گئی, اور جو آزاد عورتیں وہ ان عورتوں کے حالات دیکھ کے کہتی ہیں کہ بھائی شادی کرو ہی نہیں, بوائے فرینڈ کا سسٹم رکھو, چرسی ہیروئن چاہیے تو چھوڑ دو, 2 منٹ لگتے ہیں چھوڑنے میں. تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے. مفتی صاحب, میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے. جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی, میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی. ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا. تو معروف راشد, پہلے آپ 4 شادیاں کریں, پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا, میں لازمی سنوں گی. معروف راشد صاحبہ, یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میرے ساتھ سیلفیاں لے کے دکھا رہے ہیں, اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ, مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے. یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں, ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس. میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ. بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں, شوہر دوسری شادی کر رہا ہے, ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں. عورت کبھی بھی سوکن کو برداشت, اس کی نیچر کے خلاف ہے کہ بھئی میرے اوپر سوکن آئے. اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے. لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے. دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے. اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہیں معروف راشد صاحبہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی, تو میں سب سے پہلے بیان کرتا, ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا, کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب آپ ایک بیوی ہے, آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. میں خود ان کو منع کرتا, آپ کو بھی منع کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے 2-4 ہیں, بہت ساری خواتین, ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے, یعنی مرد دوسری شادی کرے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں, میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے. میں بھی کس پہ آ جاؤں گا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے, میں کس پہ آ جاؤں گا, ایک پہ آ جاؤں گا. وہ حل ہے نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں خودکشی ہوئی ہے, عائشہ نام کی لڑکی نے, جہیز کے مسائل, جہیز نہیں لا سکی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان کریں آپ. یہ بہت غور سے بات سنیں. دیکھو جہیز کے خلاف بیان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ پائیدار حل نہیں ہے. مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام سنا ہے نا آپ نے, کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے بزرگ تھے. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی. انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں, اپنے دفتر میں, جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. بڑے بزرگ تھے, میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں, اس وقت تو بالکل ہی لیبل بھی طالب علم ہی کا لگا ہوا تھا. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی حضرت آپ نے مجھے بلایا.
وہ بڑے تھے, ہم بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں. انہوں نے فرمایا کہ مولانا, اچھا ان کا درس قرآن .com کے نام سے درس پوری دنیا میں جا رہا تھا, 2006 کی بات ہوگی میرا خیال ہے, ابھی بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے www.darsequran.com. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہماری اس بہن کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دوسری خواتین کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بلایا, فرمایا کہ مولانا آپ بھی پبلک میں بیان بہت کرتے ہیں. میرے بیان ہوتے تھے اس وقت بھی